اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق اللہ العلی العظیم۔ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے کہ وہ پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر دور دراز کے علاقوں سے سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے دنوں میں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں، ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور مستحق لوگوں تک اس کا گوشت پہنچائیں۔ انتہائی معزز حاضرین اور سامعین، آج امام صاحب نے یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان دنوں 10 بہترین ایام میں سے گزر رہے ہیں اور یہ 10 بہترین ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے اہم دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہوتا ہے جس میں تمام حاجی عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، ذکر اور دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی حاجی اگر کسی وجہ سے عرفہ کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بالخصوص بہت زیادہ وقت عرفہ کے دن دیا تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں، تکبیر، تحلیل اور تمہید کریں اور دعائیں کریں۔ یہ وقت تقریباً 5-6 گھنٹے کا مسلسل وقت بنتا ہے۔ اس وقت کے لیے نمازوں کو آگے پیچھے کیا گیا، عصر کی نماز کو زور کے ساتھ کیا گیا، مغرب کی نماز کو مؤخر کیا گیا، تاکہ حاجی کو بہت زیادہ وقت اللہ کی یاد اور اللہ سے مناجات کرنے کے لیے مل سکے۔ تو یہ طویل وقت ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا دن ہے، اور یہ دن مسلمانوں کو حشر کے میدان میں جمع ہونے کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یوم عرفہ کے دن بہت زیادہ جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، اور اتنے زیادہ لوگ کسی اور دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات نہیں پاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ بندے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، طلحہ بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور پریشان عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ سوائے جنگ بدر والے دن کے علاوہ اور کسی دن شیطان اتنا ذلیل اور پریشان نہیں ہوا، کیونکہ یوم عرفہ کے دن شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادلوں کو زمین پر نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، تو یہ چیز شیطان سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے شیطان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس مجمع عام کے اندر تو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے مرد اور خواتین جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا ان کو بھی بخش دیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو جتنا بڑا بھی گناہ ہو، جتنے زیادہ مقدار میں زیادہ ہو، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن جو وہاں پہنچ کر دعائیں کرتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر یہ مجمع تو 30 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث جس میں حضور اپنے الفاظ کوٹ نہ کریں بلکہ فرمائیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے الفاظ کوٹ کریں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کے الفاظ، یہ بھی اللہ کے الفاظ۔ حدیث قدسی کو ہم نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی اہمیت بالکل اللہ کے الفاظ کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جو مانگ سکتے ہو مجھ سے مانگیں، اور میں سب لوگوں کی مناجات کو قبول کروں، تمام خواہشات ان کی پوری کر دوں،
تب بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے اور نکال لیا جائے، جو پانی اس پہ لگتا ہے سوئی پر، جو کمی سمندر کے پانی میں ہوتی، اتنی کمی میرے خزانے میں نہیں ہوتی. تمام انسان اور تمام جن اگر اللہ، تو یہ موقع ہے جو حج پر گئے اور جائیں گے انشاءاللہ، اور جو یہاں پر ہیں وہ بھی اس عرفہ کے دن کو انتہائی اچھا موقع سمجھیں اور سمجھ کر اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مناجات کو رکھیں. یہ دن اس لحاظ سے بہت اہم ہے، حضور نے فرمایا، جس طرح یہ فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خیر الدعائے الدعاء عرفہ، سب سے بہترین دعا وہ ہے جو کہ عرفہ کے دن کی جائے. اس میں ان میں الفاظ قید نہیں ہے کہ صرف حاجیوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے عام ہے کہ بہترین دعا وہ ہے جو کہ عرفہ کے دن کی جائے. پھر آپ نے فرمایا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اور تمام انبیاء نے اس دن جو دعا بہت زیادہ مانگی، جو ذکر بہت زیادہ کیا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے اور تمام، تو اس دن جو ہے نا وہ ان کلمات کے پڑھنے کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ اجر ہے. پھر یوم عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں روزے کی تلقین کی گئی. فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، گزشتہ سال اور آنے والے سال. یعنی ایک روزے سے انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. پھر تکبیرات کے بارے میں آتا ہے کہ 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، اس کے بعد 3 دن ایام تشریق کے ہیں، ان میں تکبیرات کا حکم ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہر 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد تکبیر کہنا، زور سے کہنا، اسے تکبیر مقید کہتے ہیں. مقید یعنی جو کہ نماز کے ساتھ مقید ہے. اور تکبیر عام یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ انسان ہر وقت جب بھی یاد آئے تو تکبیر کے الفاظ دہراتا رہے. اسے تکبیر مطلق کہتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسے جو ہے وہ جتنا زیادہ ہو سکے انسان ادا کرے. الفاظ کون سے ادا کیے جائیں؟ اسے معروف الفاظ تو وہی ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے علاوہ اور الفاظ بھی آئے ہیں، اللہ اکبر کثیرہ، اور دیگر جو بھی انسان جو ہے وہ یاد رکھ سکے ان کو ان دنوں میں دہراتا رہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے. امام صاحب نے کہا کہ عید کا دن مسلمانوں کا تہوار کا دن ہے اور بڑا اہم دن ہے. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کیا کرتے تھے. غسل فرماتے ہیں، بہترین کپڑا جو میسر ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک سفید چادر جس پہ سرخ دھاریاں تھیں وہ رکھی ہوئی تھی، وہ ہر جمعے کے دن اور عیدین کے دن جو ہے نا وہ اسے پہنتے تھے تاکہ احساس ہو کہ یہ ہمارا خاص اس تہوار کے لحاظ سے لباس ہے. اور کچھ بھی کھائے پیے بغیر عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے تشریف لے جاتے، نماز اول وقت میں پڑھتے اور نماز کے بعد قربانی فرماتے اور قربانی کا گوشت پکا کر اس سے اپنا جو بھی وقت ہے روزے کا 3-4 گھنٹے کا وہ کھولتے. گویا عید کے دن پہلا کھانا جو روز فرماتے ہیں وہ قربانی کے گوشت ہے. اگر میسر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان جو بہت سے لوگ ہم میں سے قربانی پاکستان میں کریں گے یا کہیں اور کریں گے، تو جو چیز بھی نماز کے میسر ہو اس سے جناب وہ روزہ کھول سکتا ہے. پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد صحابہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے بعد اور مبارکباد کس لحاظ سے دیتے، وہ کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو بھی قبول فرمائے اور تمہاری عبادت کو بھی قبول فرمائے. اللہ کے رسول عید کا جانے اور آنے کا راستہ مختلف رکھتے. اس عید کی نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 12 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں. ہاں، اگر کسی مجبوری کی بنا پر کسی کی عید کی نماز چھوٹ جائے تو یہ کہ اسے علماء نے لکھا ہے کہ گھر پر یا عیدگاہ میں 2 رکعت ادا کر لینی چاہیے. عید کی نماز میں عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے لانا چاہیے، خواہ یہ کہ ان کے مخصوص ایام کی بنا پر اگر نماز نہ پڑھنا ہو تب بھی ان کو لایا جائے، وہ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جائیں، نماز میں شریک نہ ہوں لیکن تکبیرات اور دعا میں شریک ہوں. اس لیے آتا ہے کہ خطبے نماز کے بعد انسان کو فوراً عیدگاہ سے نہیں نکلنا چاہیے بلکہ خطبہ سننا چاہیے. خطبے کے اندر امام جو ہے اجتماعی دعا کرتے ہیں اور دعا اجتماعی طور پر بڑی فائدہ مند ہوتی ہے، تو اس دعا میں جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے. نماز کے بعد دوسرا اہم عمل جو ہے وہ عید کے دن کا قربانی ہے. قربانی سنت ہے
بلکہ اس میں تو حکم دیا گیا ہے کہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر، اللہ کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی، وہ ایک حکم کا درجہ ہے. علماء نے اسے واجب لکھا، عباس نے سنت موقعہ لکھا. تو قربانی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان صاحب حیثیت ہو تو ضرور کرنی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کو قربانی کا گوشت پہنچنا چاہیے. اب اندازہ کریں کہ عید قرباں ہو اور کچھ لوگوں تک قربانی کا گوشت نہ پہنچے تو کتنے افسوس کی بات ہے. یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس تک جو ہے وہ گوشت پہنچے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کے دن ایک جانور، ایک دمبا قربان نہیں کیا. آپ نے ہمیشہ 2 دمبے قربان کیے. آپ پڑھ لیجیے کتابیں، کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ایک سے زیادہ آپ نے. اور پھر حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ تمام لوگ جو کہ قربانی نہیں کر سکتے ان تک بھی اس کا گوشت پہنچ جائیں اور وہ بھی کم از کم عید کے دن تو گوشت کھا سکیں. تیسری چیز جو کہ اس عید کے دن سے مخصوص ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عید کا دن جو ہے وہ ذکر اور دعا کا دن ہے، قربانی کا دن ہے اور خوشی منانے کا دن ہے. اسلام جو ہے وہ جائز خوشی کو بھی الاؤ کرتا ہے، منع نہیں کرتا کہ انسان، بلکہ خوشی انسان کا حق ہے، جذباتی لحاظ سے بھی حق ہے. تو اسی لیے جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ 2 تہوار مناتے ہو، ہم بھی تمہارے مقابلے میں 2 تہوار منایا کریں گے، ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ کا. ابھی جو خوشی کا موقع ہے، کون سے مواقع ایسے آئے کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو منع نہیں کیا؟ جب آپ ہجرت کے بعد پہلے تو مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کے باہر جو بچیاں کھڑے ہو کے جو گا رہی تھیں وہ کیا تھا؟ طلعت بدر علینا، آج ہم پر پورا چاند نکل آیا، اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا. اس کے علاوہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ عید کے موقع پر ابوبکر صدیق حضور کے گھر داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ کچھ بچیاں جنگ بعاث کے نغمے گا رہی ہیں. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور کے گھر میں اور یہ عمل، آپ نے فرمایا کہ ابوبکر ان کو منع مت کرو، آج عید کا دن ہے. گویا یہ اس طرح کے ایسے گانے، ایسے نغمے جن میں کوئی الفاظ غلط نہ ہو تو آپ نے اسے الاؤ کیا. یہ انہی بچوں نے جب یہ کہا کہ ہم ایک ایسے نبی بھی ہیں جو ہمیں مستقبل کا حال سناتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ مت کہو، مستقبل کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. وہ جہاں غلطی ہوئی آپ نے جو ہے نا اس کی اصلاح فرما دی. پھر یہ کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ عید کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو مسجد نبوی میں حبشیوں کا تماشا دکھایا، اور وہ اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ تھک نہیں گئی. تو تماشا جس میں کوئی غلط چیز نہ ہو وہ بھی الاؤ ہے. پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی زندگی میں 10 سال میں تقریباً ہر 2 ماہ کے بعد ایک جنگ ہوتی تھی. آپ نے اس مشکل، یعنی ہر وقت ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اس کے باوجود آپ جو ہے وہ نوجوان صحابہ کے اندر مقابلے کرواتے تھے. تیر اندازی کے مقابلے ہوتے تھے، گھوڑ سواری کے مقابلے ہوتے تھے، خواتین میں بچیوں کے کھانے کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو ہے انہیں انعام دیے جاتے تھے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ. اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے موٹے جو ہے لائٹ موڈ میں صحابہ کے اندر جملوں کے تبادلے بھی ہوتے تھے مزاحیہ انداز میں. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھجور کھانے کے بعد جو گٹلی ہوتی، گٹلی کو حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے. جب کھجوریں کھا کے فارغ ہوئے تو حضور کے سامنے کوئی گٹلی نہیں تھی اور حضرت علی کے سامنے بہت سی گٹلیاں تھیں. آپ نے فرمایا کہ علی تم نے تو بہت کھجوریں کھا لی. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گیا؟ آپ ہنس دیے. تو اس طرح کے ایسے جملے ہوتے تھے کہ جن سے جو ہے نا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، لیکن ان میں جو ہے مزاح کا پہلو بھی نکلتا تھا. ایک صحابی، ان کا نام ہے نعمان بن عمر، وہ کہتے ہیں فنیسٹ صحابہ، سب سے جو ہے نا مذاق کرنے والے صحابی تھے، اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق ہی اڑایا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ جب بھی مدینہ میں کوئی خاص فروٹ آتا، ایک نیا اچھا ایگزوٹک قسم کا، تو وہ ان سے لیتے اور کہتے کہ پیسے بعد میں ملیں گے، اور اس فروٹ کو لے کر اللہ کے رسول کے گھر پہنچتے، کہتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تناول فرمائیے، دے کے آ جاتے. آپ کھاتے، گھر والوں کو کھلاتے. اور جب وہ دکاندار پیسے مانگتا تو کہتا کہ اللہ کے رسول کے گھر جاؤ، وہاں سے پیسے لے لو. تو وہ صاحب کے گھر پہنچے، پوچھے جی آپ نے فروٹ کھایا، پیسے؟ ارے میں نے تو، مجھے تو نعمان نے کہا تھا کہ تحفہ ہے، نعمان کو بلاؤ. نعمان کو بلایا، کہا تم نے تو تحفہ کہا تھا. کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں نے تو اس لیے لیا کہ آپ خریدتے نہیں ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں،
تو میں نے تو یہ اس لیے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ آپ اچھا فروٹ کھائیں اور پیسے بھی آپ خود ادا کیجیے. اللہ کے رسول ہنستے اور پیسے ادا کر دیتے. تو یہ ہلکا پھلکا مزاج جو ہے وہ جاری رہتا تھا. اسلام نے کیا کیا کہ اسے جاری رکھا، لیکن کچھ اس میں پابندیاں لگا دی. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص 2 عیدین سے پہلے رات میں قیام کرے گا، یعنی کچھ نوافل ادا کرے گا، تو عید والے دن خوشی کی بنیاد پر اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. ہاں، جو قیام نہیں کرے گا اس کے دل کے مردہ ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ نے پہلے تو بند باندھ دیا کہ عید سے پہلے بھی انسان جو ہے وہ استغفار کر لے اور نوافل ادا کر لے. پھر ہر وہ خوشی جائز ہے جس میں حیا اور اخلاق کوئی کا غلط پہلو نہ نکلتا ہو. وہ خوشی جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں فحاشی اور منکرات کا دخل نہ ہو، اور جس میں جھوٹ نہ بولا جائے. ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا. حدیث میں آتا ہے اس شخص کا ایمان مکمل ہو گیا جو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا. پھر کسی کی نقل نہ اتاری جائے. حدیث میں آتا ہے میں اس چیز کو مجھے خواہ کتنی دولت دی جائے لیکن میں کسی کی نقل اتارنے کو اچھا نہیں سمجھتا. کوئی غیبت نہ کی جائے. تو اگر ان چیزوں سے انسان بچے تو پھر یہ جائز خوشی جو کہ اسلام نے جو مہیا کی ہے ان سے انسان جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایک اور چیز جو بڑی قابل غور ہے کہ عید کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ قاف ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ ان نمازوں میں خاص طور پر جہنم کا اور موت کا ذکر ہے. تو انسان خوشیوں میں آ کر موت کو نہ بھول جائے. سورہ قاف تو ایسی سورت ابھی آپ پڑھیں تو لگتا ہے ویڈیو چل رہی ہے، ایسے منظر کشی ہو رہی ہے آخرت کی، محشر کی، پلسرات کی. تو یہ چیزیں انسان کے سامنے رہیں، کیونکہ اصل جو ہے انسان کی منزل تو موت ہے، اور سب سے بڑی خوشی تو انسان کو جنت میں حاصل ہوگی. دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، ان کا انسان کے ساتھ ہیں، اور آخرت کی خوشیاں لامحدود ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ ان خوشیوں کی تیاری اور ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم.